इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर शो फेस टू फेस सीधी बात हिकमत के साथ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, मौजू है, वो है जिहाद और दहशतगर्दी। अक्सर आपने मीडिया में देखा होगा, ये सवाल उठाया जाता है कि इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। अक्सर गैर मुस्लिम भाई भी आपसे ये सवाल पूछते होंगे। दूसरी तरफ इस्लाम ये कहता है कि जिहाद और दहशतगर्दी दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आइए इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्या है इसकी असल हकीकत। हमारे साथ जैद साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। जैद साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैद साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या इस्लाम दहशतगर्दी और जिहाद जैसी चीज़ें सिखाता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आपके सवाल का मुख्तसर में जवाब ये है कि इस्लाम जिहाद सिखाता है और दहशतगर्दी नहीं सिखाता। तो जिहाद और दहशतगर्दी में क्या फ़र्क है? देखिए, जिहाद और दहशतगर्दी के कई सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इससे पहले कि हम वो डिफरेंसेस देखें, क्यों ना हम एक बार जिहाद की माने देख लें कि व्हाट ठीक है, डज जिहाद पहले एक्चुअली हम मीन। जिहाद को जानते हैं कि जिहाद क्या है। लफ्ज़ जिहाद जाहदा युजाहिदु, ये अरबिक वर्ब से आता है, जिसका मतलब है स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना। अब ये जद्दोजहद की कई सारी शक्लें हो सकती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि जद्दोजहद एक इंसान खुद के नफ्स के खिलाफ कर रहा है, जिसे कहते हैं जिहादुन नफ्स। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अफदलुल जिहादी अन युजाहिद रजुलु नफ्सहु व हवाहु, कि सबसे अफजल जिहाद ये है कि कोई शख्स अपने नफ्स और अपने ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये एक टाइप है, कहा अफदलुल जिहाद, ये बेहतरीन किस्म का जिहाद है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे नफ्स में कई सारे गलत तरह के वसवसे आते हैं। कई बार एक इंसान को अपनी कई सारी चीज़ें सीखना है, कई चीज़ें जानना है, कई चीज़ों पर अमल करना है। तो ये जो रोकने वाली आवाज़ है जो कहती है कि ये गलत काम करो, अच्छा काम मत करो, जो एक इंसान महसूस करता है कि मेरे अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है कि गलत काम करो, अब उसके खिलाफ जो स्ट्रगल होती है, वो स्ट्रगल से वो इंसान मुजाहिद तक बन जाता है। जैसे लोगों से कहा जाए मुजाहिद कौन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब क्या दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मुजाहिदु मन जहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। मुजाहिद तो वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है, उसे अल्लाह की फरमाबरदारी में लाने के लिए, अल्लाह की फरमाबरदारी में लाने के लिए जो जो स्ट्रगल कर रहा है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो करने वाला तो मुजाहिद है। लेकिन आम तौर पर जब हम मीडिया में परसेप्शन देखते हैं तो लोगों को ये बात नहीं पता होती है, नहीं बताई जाती है, ना वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जिहाद के अलग अलग टाइप्स हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने अपनी किताब में 13 अलग अलग टाइप्स के जिहाद मेंशन किए। तो ये एक फर्स्ट टाइप हो गया जिहाद का, जिसके अंदर एक इंसान जो अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, वो भी एक टाइप का जिहाद है। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने अपनी किताब में लिखा है कि सूरतुल अस्र में सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक जो 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने मेंशन की है, वल अस्र, वक्त की कसम अल्लाह ताला ने खाई है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है, खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान ले आए। अब वो ईमान लाना, उसके अंदर सही इल्म हासिल करना होता है, ताकि एक इंसान सही चीज़ पर बिलीव करे। वो सही चीज़ मानने से पहले उसका इल्म होगा तो वो मान पाएगा। इल्म हासिल कर लो, नॉलेज हासिल कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। तो ये एक टाइप का जिहाद हुआ कि कोई इंसान नॉलेज हासिल कर रहा है। जो इल्म हासिल करना फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, फर्ज है अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुस्लिम पर। तो ये भी क्या है, हम देखते हैं ये भी एक टाइप का जिहाद है, नॉलेज हासिल मैं करना। यहाँ पर एक छोटी सी बात पूछूंगा, ज़िमनी बात है, उससे आगे चलने से जी, पहले, जी, क्या ये सिर्फ दीनी तालीम का ही इल्म या फिर कोई भी दुनियावी इल्म भी है जी, इसमें बिल्कुल आता है? सही। देखिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक क्लियर कट हदीस है जहाँ उन्होंने कहा, और बल्कि उन्होंने सिखाया और ये दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ नफ़ा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज। सारा के सारा जो बेनिफिशियल नॉलेज है वो इस्लाम ने इनकरेज किया है कि कोई इंसान हासिल करे। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एनी बेनिफिशियल काइंड ऑफ नॉलेज, रिसर्च, साइंस जो फायदेमंद हो जी, इस जैसे मिसाल मैनकाइंड के के तौर लिए। पर साइंस की नॉलेज हो या टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, मैनेजमेंट स्टडीज की नॉलेज हो, जो सारी की सारी चीजें हैं, मेडिसिन जो की नॉलेज हो, मैनकाइंड को एक जी, लॉन्ग वे में। बेनिफिट पहुंचा सकती है, वो सारी की सारी नॉलेज इस्लाम ने हासिल करना इनकरेज किया है। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल नॉलेज कौन सी है? वो नॉलेज जो एक इंसान को उसके क्रिएटर से कनेक्ट करती है कि उसका जी, क्रिएटर कौन है। जी, बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर कोई पीएचडी तो बन गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जिंदगी का मकसद क्या है, उसे ये नहीं पता है कि मेरा मालिक कौन है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज से दूर है।
تو ہم دیکھ رہے تھے 4 چیزیں، جیسے کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، اور وعملوا الصالحات، نیک کام کیے. اب نیک کام کرنے میں بھی تو ایک سٹرگل ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی پیسے خرچ کرنا ہے نیک کام میں، اب ایک سٹرگل ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. آدمی سوچتا ہے یہ پیسے سے میں خود اپنی کتنی خواہشیں پوری کر سکتا ہوں، لیکن وہ پیسے کو اچھے کام میں خرچ کرنے میں ایک سٹرگل ہوتی ہے. تو جاہد نفسہ و ہواہ، جو ایک انسان اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے خلاف سٹرگل کرتا ہے، یہ بھی ایک ٹائپ کا جہاد النفس ہے. پھر وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، کہ بھئی کسی کو حق بات بتانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹائپ کا جہاد ہے کہ بھئی کسی کو بات بتانا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اور جہاد کی قسم ہو گئی کہ جس کے اندر ایک انسان جو سچی بات بتائے، صحیح بات بتائے. آج بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر ایک انسان غلط بھی کر رہا ہے تو اس کو بتانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. سچے خیر خواہ جو سچے طور پر اس کو بتائے کہ دیکھو یہ اچھی چیز ہے، غلط چیز ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے. اور وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرے. مطلب صبر کی تلقین کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اچھی بات بتاتا ہے تو اسے اپوزیشن فیس کرنا پڑتا ہے. کئی بار اسے انسلٹس فیس کرنے پڑتے ہیں، لوگ خیر خواہی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کئی بار. تو اس کے اندر اسے صبر اور صبر کی تلقین، اسے انکریج کرنا ایک دوسرے کو صبر کے تعلق سے. کہ جیسے مان لیجئے ایک انسان مشکل دور سے گزر رہا ہے تو کوئی اسے کہے کہ بھائی تھوڑا صبر کرو، یہ چیز سے اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے. تو وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین جو ہم سب کو ضرورت ہے. تو یہ سب اس کا ایک حصہ ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف جہاد ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا ایک ٹائپ جو جہاد کا آیا جس کے اندر زبان سے جہاد. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الجہاد، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد، کلمت حق عند سلطان جائر، وہ ہے سچی بات کہنا ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی ظالم ہو جس سے لوگ ڈر کر بس اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس میں اس کے سامنے جا کے ایک سچی بات کو کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن سے بڑا جہاد کرو. بڑا جہاد وہ کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو مسلمز اس وقت پر مکہ میں تھے، اس ٹائم پر فائٹنگ تو پرسکرائب ہی نہیں ہوئی تھی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے بڑے جہاد کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا. تو وہ ہے ایک سچی بات جو قرآن کا پیغام ہے، جو ہمارے رب کا پیغام ہے، وہ انسانوں تک پہنچانا. یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو یہ الگ الگ قسمیں ہیں. 13 قسموں میں سے ایک ایسی قسم ہے جو فزیکل وارفیئر سے تعلق رکھتی ہے. مطلب کہ فزیکل فائٹ، فزیکل جنگ، جو آرمڈ جہاد، جس کا لفظ ہے قتال. قتال یعنی کہ فائٹ، وارفیئر. اب یہ وارفیئر کی اجازت ہے، بلکہ قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں وہ لوگوں سے جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں، لیکن حدیں پار مت کرنا، حد تجاوز مت کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ حدوں کو پار کرنے والے، حدوں کو ٹرانسگریس کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے قتال کا کنسپٹ جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے، جو ہے فزیکل وارفیئر. جہاد وہ سٹیج تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ ایک ٹائپ ہے جہاد کا. زید صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جہاد کی 13 قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک قسم ہے قتال، یعنی کہ فزیکل وار. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک مذہب کو اس کی بھی اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، آپ کا سوال تو بہت ریلیونٹ ہے. بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ مذہب کو پیس اور امن کا پیغام دینا چاہیے. جی بالکل، لوگوں کی ایسی سوچ ہے کہ مذہب کا کام ہے بھائی عبادت سکھاؤ جی اور پوجا سکھاؤ، باقی اس کے آگے کچھ بات مذہب کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ایسے لوگوں کی سوچ ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ باقی چیزیں ہم لوگ کریں گے، یہ مذہب کا کام صرف اتنی اسپریچویلٹی تک ہے، اس سے آگے کی چیزیں نہیں، مذہب گائیڈ نہیں کرتا. لیکن اسلام نے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھیے ہم سب کا ایک مالک ہے، جو مالک نے ہمیں بنایا وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، ہم نہیں جانتے. وہ مالک ہمیں ہر لیول پر گائیڈ کرے گا، انڈیویجول بھی، سوسائٹی کے طور پر بھی، ہمارے سوشل ریلیشنز، ہمارے ریچولز بھی، ہماری عبادتیں بھی. چونکہ بات ابھی بھی شروع نہیں ہوئی ہے، اس کا جواب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. ایک وقفے کے بعد ہم لوٹ کے آتے ہیں. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. محمد رسول اللہ. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. حالات آج کے سلگتے
उठते मसाइल पर उठाएंगे आवाज बड़े दानिश्वरों के साथ हर इतवार रात 9 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ आई+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। मौत की हौलनाकियां जानिए शेख अबुल बयान से इन सारे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बात कर रहे हैं जिहाद और दहशतगर्दी पर। ज़ैद साहब, आप बता रहे थे कि एक मजहब को जिहाद का हुक्म देने की क्या ज़रूरत है, जबकि आम तौर पर ऐसा समझा जाता है कि मजहब को सिर्फ इबादत, पूजा और आमन और इस तरह की चीज़ें ही बताना चाहिए। हम ये बात देख रहे हैं कि इस्लाम ने ये सिखाया कि इंसानों का एक मालिक है जो इंसान को दुनिया में उसने आजमाइश और इम्तिहान के लिए रखा है। और जब इंसान दुनिया में एक इम्तिहान के लिए है तो इंसान को रहनुमाई और रास्ता बताने की ज़रूरत है। रास्ता जो जानना है वो सारी चीज़ों में है, चाहे उसके बिलीफ के ताल्लुक से है कि उसे क्या चीज़ पर ईमान लाना है, चाहे उसकी इबादत और वर्शिप के ताल्लुक से है, चाहे उसके सोशल रिलेशंस के ताल्लुक से है, चाहे उसकी फिनेंशियल डीलिंग्स के ताल्लुक से है। इस्लाम का मानना है कि इंसान को हर जिंदगी के एस्पेक्ट में रहनुमाई और गाइडेंस की ज़रूरत है और ऊपर वाला केयर करता है इंसान के लिए, और उस केयर की वजह से उसने सारे एस्पेक्ट्स में गाइडेंस दिए, इंक्लूडिंग हाउ टू रन अ स्टेट। एक स्टेट लेवल पर चीज़ें कैसे हो, एक कंट्री के सामने कौन से मसाइल पेश आते हैं, कंट्री को कौन से डिसीजंस लेने होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं तो एक कंट्री के सामने तो कई बार कई सारी ज़रूरतें पेश आती है। कोई भी कंट्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कहती है कि वी बिलीव इन पीस, इस वजह से हम लोग वॉर ही नहीं करेंगे, हम लोग पुलिस फोर्स नहीं रखेंगे, हम लोग आर्मी नहीं रखेंगे, वी बिलीव इन पीस। ऐसी कौन सी कंट्री है? तो फैक्ट ये है कि कंट्री के सामने कई जरूरतें हैं। अगर कंट्री फोर्स ना इस्तेमाल करे पीस को मेंटेन रखने के लिए, वो कंट्री का कंसेप्ट ही डिफीट हो जाएगा। वहां पे चोर उचकों का राज हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन वो चोरों का, वो जो गलत किस्म के लोग होते हैं, वो जो गलत किस्म के एंटी सोशल, एंटी नेशनल, अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो इस्लाम ने जब एक टोटल कंसेप्ट दिया है इंसानों के सामने कि देखो तुम एक इंसान हो, तुम्हें रास्ता जानने की जरूरत है, तुम अपने अनुमान से जो रास्ता निकालोगे वो रास्ता सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कितनी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा अरे हम जो रास्ते पे चल रहे थे वो तो गलत रास्ता था। तो पहले से ही पता चल जाए कि ये सही है और वो सब जानने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अंडर स्टेट ही करना जायज़ है, अंडर स्टेट ही कर सकते हैं। इंडिविजुअल तौर पर अगर कोई इसकी कोशिश करे तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखिए, इस्लाम ने ये सिखाया है कि जिहाद जो होता है, कई आयात, कई अहादीस को अगर एक इंसान देखे, और स्कॉलर्स ने सारी आयात अहादीस को देखते हुए बताया कि जिहाद ऐसे इंडिविजुअली कोई भी इंसान गन उठा करके चला गया बोले कि मैं जिहाद कर रहा हूं, तो ये जिहाद नहीं हुआ। जिहाद इज अंडर एन एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी, एक बिल्कुल साबित अथॉरिटी के अंडर में जिहाद होता है। ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअली जाकर कोई करे, वो तो टेररिज्म में होता है। बल्कि टेररिज्म और जिहाद के अगर हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे, कि जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं कि एक तरफ टेररिज्म है, दूसरी तरफ जिहाद है, तो ये डिस्टिंक्शन में ये एक फर्स्ट पॉइंट होगा कि इंडिविजुअली नहीं होता, जिहाद इज अंडर एन एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर कोई इंसान अपना घर, अपना माल बचाने के लिए लड़ता है और वो मारा जाता है, तो इस लेवल पे या उस पर हमला किया जाए तो वो वहां पर हथियार उठाए या मुकाबला करे तो वो जिहाद नहीं होगा? जज़ाकल्लाह खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लीजिए इंडिविजुअली किसी शख्स के ऊपर हमला हो जाए, उसके घर पर हमला हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे हमला हो जाए, और वो हमले के अंदर फाइट करने निकले। अब जाहिर सी बात है ये एक अलग सिचुएशन है, ये एक एक्सेप्शन है। जो नॉर्मल रूल जो जिहाद के ताल्लुक से हमने देखा वो एक अटैकिंग जिहाद की बात हो रही है। लेकिन मान लीजिए किसी पर हमला हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करें? क्या वो भीगी बिल्ली बना रहे, क्या वो मारा जाए? तो इस्लाम ने सिखाया नहीं। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया जो शख्स अपने माल की डिफेंस में मारा जाता है वो तो शहीद होता है। अपने माल की, अपनी प्रॉपर्टी की डिफेंस में डिफेंस कर रहा है,
بھئی اس کی محنت کی کمائی ہے، جائز چیز ہے جو صحیح استعمال کرنے کے لیے ہے. کوئی آ کے چوری کر رہا ہے تو مسلم اگر وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اس کی جان بچانے میں مارا گیا، جان بچانے میں فائٹ کر رہا تھا، کوئی آ کے ناجائز اس پر اٹیک کر رہا ہے، وہ اس میں اگر جان بچا رہا ہے، وہ جان بچانے میں مارا گیا، وہ بھی شہید ہے. اور یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ڈیفنس میں مارا گیا، بھئی پڑوسی کے اوپر ناجائز حملہ ہو رہا ہے اور وہ پڑوسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، پڑوسی کو بچانے کے لیے، وہ اگر اس میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو، جہاں ہندو جہاں ہو، قرآن عیسائی و ہو. حدیث میں لفظ پڑوسی آتا ہے وہاں کوئی اس کے ریلیجن کا ڈسٹنکشن نہیں ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 36، اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ پڑوسی جو قریب ہے، وہ پڑوسی جو انجان ہے، یعنی ایک انجان قسم کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لوگ کیئر نہیں کرتے جن کے بارے میں، جس کو شاید دھکا دے کے آدمی ٹرین میں چڑھا ہے، وہ ایک اس کا انجان قسم کا پڑوسی ہے ابھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کہا گیا، اور کہیں پہ یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ مسلم پڑوسی ہے تو غیر مسلم پڑوسی تو اس کے ساتھ اچھے مت رہو، یہ نہیں ہے. بلکہ جنرلی کوئی بھی پڑوسی ہے تو اس طرح کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل مجھے اتنی تاکید کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حق ملنے والا ہے. انہیں ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے ابھی تو اگلی ایک بات ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ آنے والی ہے کہ پڑوسی کا وراثت میں حق ہو گیا، کہ میری پراپرٹی میں وراثت میں میرے پڑوسی کا حق ہونے والا ہے. اتنے زیادہ یعنی حقوق ہیں. ایسا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک اور سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ یہ جہاد کا جو لفظ ہے، جہاد کی جو تاکید ہے، وہ صرف مذہب اسلام میں ہی کیوں، دوسرے مذاہب میں کیوں نہیں کہا گیا؟ اسلام ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے. اسلام ورڈ سلم سے آتا ہے. سلم کا مطلب ہے سبمیشن، اپنی مرضی، اپنی اچھا کو ایک انسان سبمٹ کر دے اپنے مالک کی اچھا کے آگے. اب اس میں ساری چیزیں زندگی کی آتی ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ دوسرے مذہبوں میں کنسیپٹ آف فائٹنگ یا کنسیپٹ آف وائلنس دوسرے مذہبوں میں بالکل نہیں ہے. جبکہ فیکچولی آپ اگر دیکھیں تو یہ بات بہت پاپولر ہے، بہت نون ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہندو اسکرپچرز میں بات موجود ہے، بھگوت گیتا کے اندر چیپٹر 2 ورسز 2-3 آنورڈز آپ کو ملے گا کہ کرشنا ارجن کو تاکید کر رہے ہیں کہ اٹھاؤ اور لڑو اپنے ان کزنز کے خلاف. تو جنگ کا کنسیپٹ تو ہندو اسکرپچرز میں کئی جگہوں پر ہے اور یہ بہت پاپولر نون ہے، کئی پروگرامز وغیرہ اس تعلق سے ہیں اویلیبل. کرسچینٹی اور کرسچینٹی کے جس کے بارے میں بات عام طور پر مشہور ہے کہ کرسچن ریلیجن کے اندر بالکل وائلنس کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ بات بھی بالکل صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کرسچن بائبل پڑھیں تو کئی سارے وارز اولڈ ٹیسٹمنٹ وغیرہ میں مینشنڈ ہے. جیسس کرائسٹ کے بارے میں بھی آپ کو ملے گا کہ لوک، گاسپل آف لوک چیپٹر 22 ورس 36 میں آتا ہے جب جیسس کرائسٹ کو پکڑنے کے لیے رومن سولجرز آ رہے تھے، ٹیمپل آف گیتسمنی میں پہنچنے سے پہلے کے سین میں ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ نے اپنے ڈسائپل سے تب کہا کہ جاؤ تم، گو دوز آف یو ہو ڈونٹ ہیو اے سوارڈ سیل یور گارمنٹ اینڈ بائی اے سوارڈ. انہوں نے کہا کہ اپنے لباس کو بھی بیچ کر کے کیسے بھی کر کے تلوار خریدو. تو ہم دیکھتے ہیں یہ جیسس کرائسٹ کے ورڈز کرسچن بائبل میں موجود ہیں. تو یہ کنسیپٹ بالکل رانگ ہے، بلکہ ایز پر نیڈ، نیسیسٹی، سچائی کے لیے، انصاف کے لیے جو اسلام نے سکھایا ہے کہ جہاد کا کنسیپٹ ہے تاکہ امن قائم ہو سکے. جو اسلام کا ایک آبجیکٹو ہے امن، جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، میں پیس بی آن یو، سلامتی ہو تم پر. تو یہ سلامتی قائم کرنا مقصد ہے. اسلام کا مقصد یہی ہے. جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے دار السلام، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے السلام. السلام یعنی جو پیس کا سورس ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ پیس اسلام سکھاتا ہے اور پیس اسلام کی بیسس ہے، اور یہ اسلام سکھایا ہے. اور وہ حاصل کرنے میں یہ سارے جو obstructions ہوتے ہیں، یہ obstructions جو پیس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، اگر انہیں ڈیل کرنے کا پروویژن نہیں ہوگا تو کیسے ہم پیس قائم کر سکتے ہیں؟ destroy the peace. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بیچ میں ابھی آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ سی بات کہی تھی جب ہم ٹیررزم اور جہاد کے بیچ میں فرق کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا تھا کہ پہلا فرق ہوگا یہ کہ وہ ایک انڈر اسٹیٹ، ایک اتھارٹی کے اندر ہی آنا چاہیے، اور یہ ایک انڈیویجول ایفرٹس ہو سکتا ہے جس کو پرمٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ ایک پہلا فرق ہے، بنیادی فرق. آپ نے کہا بہت سارے فرق ہیں ان دونوں کے بیچ میں، تو میں چاہوں گا وہ فرق ضرور آپ مجھے بتائیں کون کون سے اور فرق ہیں جہاد اور ٹیررزم کے بیچ. دیکھیے جہاد اور ٹیررزم میں بہت سارے فرق ہیں. ٹیررزم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معصوم جانوں کو مارنا، انیسنٹ لوگوں کو مارنا. ٹیررزم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سویلینز میں ڈسٹربنس کریٹ کرنا، ایک طرح کی دہشت پیدا کرنا، ایک طرح کا ٹیرر پیدا کرنا. اسلام نے الٹا جہاد کے اندر جو جہاد کا کنسیپٹ ہمیں ملتا ہے، جو سچویشنز کے ساتھ ہے، کوالیفیکیشنز کے ساتھ میں. جیسے میں ایک مثال دے دوں پہلے جہاد کے تعلق سے کہ کوئی انسان میں بہت جذبہ ہے نماز پڑھنا ہے اسے، لیکن نماز سے پہلے وضو جو اپنے چہرے کو، ہاتھ کو جو پورا دھونا ہے، تو یہ وضو ہے. تو اسی طرح جہاد سے پہلے بھی کچھ پری کوالیفیکیشنز ہیں. وہ پری کوالیفیکیشنز کے بغیر ڈائریکٹلی کوئی جہاد کے اسٹیج پر نہیں پہنچ سکتا. جہاد پہنچنے سے پہلے کے کئی اسٹیجز ہوتے ہیں.
وہ ان کو کئی سٹیجز qualify کرنا ضروری ہے. جی qualify. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہو جس میں نماز تو پڑھنے کا بہت جذبہ ہے لیکن وضو کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے, تو وضو کے بغیر اس کی نماز کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نماز ویلڈ نہیں ہوگی. اس کا ایک سٹیج ہوتا ہے. اسی طرح جو جہاد فزیکل وارفیئر ہے اس کا ایک پرٹیکولر سٹیج ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طرح کے اپولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اسلام میں ہے ہی نہیں, تو یہ ان کا ایک محدود سے انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ قرآن کی اتنی ساری جو آیات حدیث کے بارے میں what do they say about that, تو فیکٹ یہ ہے لیکن ایک کوالیفیکیشن کے ساتھ ہے. میں پوائنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیررزم از امنگ innocent people. لیکن جہاد کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے فَنَهَا عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مارنے سے منع کیا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاد کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر تو سویلینز کے خلاف نہیں ہے, یہ آرمڈ فورسز جو غلط طرح کے لوگ جو غلط چیز پھیلانا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہے, نہ کہ یہ کہ سویلینز کے خلاف. یہ ایک ڈسٹنکشن ہے. تو ہم نے دو پوائنٹس آف ڈسٹنکشن دیکھے تو آمیز جی, اور ایسے کئی سارے ڈسٹنکشنز ہیں. مثال کے طور پر اسلامک جہاد کے اندر کئی سارے ریسٹرکشنز ہیں, ریگولیٹڈ ہے, ریگولیشنز ہیں. آپ نے قرآن کی آیت سنی تھی تھوڑی دیر پہلے جس میں اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا ذکر کیا تو اسی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190, اس کے اندر آگے کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْتَدُوا, حدیں تجاوز مت کرنا, حدوں کو پار مت کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ حدوں کو پار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. مطلب اسلام میں جب جہاد کی اجازت بھی جہاں پر آئی ہے تو ساتھ میں لمٹس بھی آئی ہے. جو قتال کی, جو فزیکل وارفیئر کی اجازت آئی ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کے دائرے اور باؤنڈریز کے ساتھ میں آئی ہے, نہ کہ یہ کہ بالکل انریسٹرکٹڈ کچھ بھی جا کے کرو جیسا ہوتا ہے. واٹ ڈو دے سے, کیا کہتے ہیں لوگ, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. وہ اسلام نے نہیں سکھایا ہاں وار کے اندر ایوری تھنگ از فیئر کچھ بھی جا کے کرو, بلکہ جہاں پر اجازت دی گئی وہاں ساتھ ساتھ میں ریسٹرکشنز بھی بتائے گئے. لیکن ٹیررزم میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ٹیررزم کے اندر سچ مچ دہشت پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے, غلط چیزیں پھیلانا مقصد ہے. آج جو لوگ اسلام کو مسکوٹ کرتے ہیں, جو ٹیررزم بتانے کی کوشش کرتے ہیں, کاش کہ وہ ریئل اوریجنل سورسز سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ قرآن جو اوریجنل سورس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگز جو آج تک محفوظ ہے اور جو کوئی ویریفائی کر سکتا ہے کہ حدیث میں ایک ہوتی ہے اوتھینٹک صحیح حدیث. جیسے ہم جتنی بھی حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں, میں کوٹ کر رہا ہوں, تو یہ سب کی اوتھینٹیکیشن ویریفائڈ ہے, یہ صحیح حدیثیں ہیں. تو کیوں نہ کوئی انسان جا کر چیک کرے کہ آخر میں اوتھینٹک سورسز آف اسلام میں کیا بات ہے اور کون سی وہ بات ہے جو کم علم لوگ جو بغیر نالج کے جو بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو فیکٹ یہ ہے یہ میڈیا کی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم ایک انسان ہونے کے ناطے دیکھیے ہم سب کا مالک ایک ہے, چاہے وہ کوئی انسان کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو, سب کا مالک ایک ہی ہے. اب اسے چاہیے کہ وہ ویریفائی کرے. کسی کے بارے میں بات کرنا ہے, بھئی ایک دشمن کے بارے میں بات کرنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ صحیح بات بولنی چاہیے. تو ہم تو ایک انسان پہچانے کہ سارے انسانوں کا مالک جب ایک ہے اور وہی مالک نے کئی میسنجرز کو بھیجا اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, تو اسلام وہ دین ہے جو سارے میسنجرز نے سکھایا تھا. جیسس کرائسٹ کا بھی وہی دین تھا, موزس کا بھی وہی دین تھا, اور کئی سارے جو میسنجرز آئے سب کا وہی ریلیجن تھا, وہی ریلیجن جو کامن تھا. اور وہی چیز اسلام نے بھی سکھایا. تو اسلام نے ظلم کرنا, کسی کے حق کو لینا نہیں سکھایا, بلکہ پیس قائم کرنا سکھایا ہے. یہ بات ابھی بہت زیادہ آگے جانے والی ہے. بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو اس بات کو آپ کو سمجھنے میں بہت مدد کریں گے کہ کیا جہاد ہے اور کیا ٹیررزم ہے. ان کے بیچ میں ڈفرینشیشن جاننے کے لیے آپ ضرور دیکھیں, آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا اس کی اگلی قسط جہاد کے ٹاپک پر. دیکھنا نہ بھولیں اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا